میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج جس حدیث پاک کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں وہ حدیث پاک اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے بھری ہوئی حدیث پاک ہے۔ اور اینڈ میں جب آپ پہنچیں گے اس حدیث پاک کے تو آپ ہنسیں گے، آپ مسکرائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ رب العزت بھی ہنسا تھا، اور یہ جملے حدیث پاک کے، ورنہ میں بولنے کی قطعاً جرت نہ کرتا۔ اور اس وجہ سے رسول پاک بھی ہنسے تھے، اور اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ہنسے تھے۔ یہ معاملہ ہے، یہ جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ مختلف روایات ہے جن کو میں اپنی زبان میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، اور غالباً حضرت انس کی بھی روایت ہے۔ دو تین روایات ہیں جن کو ملا کر میں اپنی زبان میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تو آپ مکمل ضرور سنیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اس جنتی کو دیکھ رہا ہوں، اس جنتی کے بارے میں جانتا ہوں جو سب سے ادنا اور سب سے آخری جنتی ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت جن کو جنت دینے والا ہوگا وہ سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو مسلمان ہوں گے، جن کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ ساروں کو جہنم کے اندر سے نکال کر اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گا۔ ایک بندہ رہ جائے گا جہنم کے اندر۔ اب اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جہنم سے اس کا منہ جھلس رہا ہوگا، تو وہ رینگتے رینگتے اپنے آپ کو گھسیٹتے جنت سے باہر نکلے گا، گھسیٹتے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جو نکل رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطائی سے نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تب جا کے وہ نکلا۔ اب یہ نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بتا رہی ہے یہ حدیث پاک۔ تو وہ گھسیٹتا اپنے آپ کو، کبھی پیروں کے بل گرتا ہوا، گھسیٹتا ہوا، جس طریقے سے باپ اپنے بچے کو مارتا ہے تو بچ کر کے بچہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی گھسیٹتے ہوئے، کبھی چلتے ہوئے، کبھی دوڑتے ہوئے، اس ترتیب سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جہنم سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ اکبر، گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کے کنارے پر اب آئے گا۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے جہنم ہے، وہ جہنم کی طرف اس کا منہ ہے، وہ جہنم کے کنارے پر تو پہنچ گیا لیکن جہنم کی طرف اس کا منہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا، تو اب اپنی ڈیمانڈیں یہاں پر شروع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے یہ واقعہ جو ہے پیش ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت اپنا کرم اپنے بندوں کو بتا رہا ہے۔ تو اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، تو اللہ اس کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ وہ بولے گا، وہ کہے گا مولا، میرے پروردگار، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے میرے رب، میرے پالن ہارا، میرے کریم، تیری ذات بڑی پاک ہے، اور تو حمد اور ثنا تیرے ہی لیے۔ مولا تو نے اس جہنم سے مجھے آزادی عطا کی، مولا بس ایک کرم فرما دے، ایک فضل کر دے۔ یہ جو میرا منہ جہنم کی طرف ہے، میرا اللہ، میری ایک ہی تمنا ہے، بس ایک ہی یہ میرا عہد ہے، ایک ہی عہد ہے کہ مولا میرے اس منہ کو جو جہنم کی طرف ہے، یہ جہنم کی آگ سے جھلس رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے مولا، درد ہو رہا ہے، اور مجھے صبر نہیں آ رہا ہے، تو میرے کریم بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گا کہ اے ابن آدم، ہم تیرا چہرہ جہنم سے پھیر دیں گے، لیکن کیا اس کے بعد بھی تو کوئی جو ہے تمنا کرے گا؟ اس کے بعد بھی تو کوئی بات ہمارے سامنے رکھے گا، کوئی معاہدہ کرے گا؟ وہ کہے گا مولا نہیں، بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ میرے کریم اتنا کرم کر دے بس کہ چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، اس کے بعد اور کوئی ڈیمانڈ نہ کرنا، اس کے بعد تیری کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دے گا۔ اب اس کی پیٹھ جہنم کی طرف ہوگی، تو وہ پیٹھ پر آگ، اس کی آگ، پیٹھ اس کی اب جھلس رہی ہوگی، پہلے چہرہ جھلس رہا تھا، اب پیٹھ میں درد ہو رہا ہے اس کو۔
تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا، تو پھر بولیں گا، کہیں گا مولا میرے اللہ میرے کریم بس ایک اور تمنا ہے، بس ایک آخری تمنا، اس کے بعد اور کوئی تمنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا کہو، تو کہیں گا کہ مولا یہ جو میرے پیٹھ کے پیچھے جہنم کی آگ ہے مولا، اس سے بھی درد ہو رہا ہے، اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے، بس مولا تھوڑا سا آگے کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گا اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، اور یہ آخری بات ہم قبول کریں گے تیری؟ وہ کہے گا مولا بس یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہے، اس سے صبر نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے تھوڑا دور کر دے گا۔ اب وہ جہنم سے دور ہو جائے گا، تو اب جہنم سے دور ہو گیا اور چہرہ بھی پھر گیا جہنم سے، اب وہ جہنم سے دور ہے، اب وہاں پر وہ کھڑا ہے اطمینان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بولنے کی طاقت عطا کرے گا، تو پھر بول پڑے گا مولا میرے کریم میرے اللہ بس ایک آخری تمنا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گا اب کیا ہے، اب کیا تمنا ہے؟ تو وہ کہیں گا مولا وہ ایک پیڑ نظر آ رہا ہے مجھے، میں دیکھ رہا ہوں وہ پیڑ ہے، تو مولا اس پیڑ کے سائے میں تھوڑی دیر رکنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں پر پانی بھی ہے، تو مولا تھوڑا پانی بھی پی لوں گا، بس ایک آخری تمنا میرے کریم پوری کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر کہیں گا اب یہ آخری تمنا ہے، اے ابن آدم بار بار تو بول پڑتا ہے، ایک تمنا ہم پوری کرتے تو دوسری تمنا کا ذکر کرتا ہے، ایک پوری کرتے دوسری تمنا کا ذکر کرتا ہے، اب یہ آخری ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ وہ کہے گا مولا بس آخری ہے، صرف آخری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پیڑ کے نیچے پہنچا دیں گا، اب وہ وہاں پر سائے میں رکیں گا، پانی وغیرہ پیئیں گا، اب وہ دیکھیں گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا ایک اور یہ جو درخت تھا اس سے بہترین درخت اور پھلدار درخت ہوگا، وہ اس پر پھل ہوں گے، تو وہ اس درخت کو اب دیکھیں گا۔ اب یہ ابن آدم ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے، تمنا ہی تمنا اس کے دل میں آ رہی ہے، تو اب وہ جب اس پھلدار درخت کو دیکھیں گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بولنے کی طاقت عطا کرے گا، تو پھر بول پڑے گا، وہ کہیں گا مولا میرے کریم اللہ تو نے یہاں تک پہنچا دیا، پانی بھی پلوا دیا، درخت کا سایہ بھی مل گیا، مولا بھوک لگی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے جنت کا ایک پھلدار درخت ہے، تو میرے اللہ بس آخری خواہش ہے، آخری خواہش پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گا اے ابن آدم ہم نے تجھ سے کہا تھا کہ ہم تیری آخری خواہش یہ پوری کرے، تو پھر اور خواہشوں کا ذکر کرتا جا رہا ہے، اب اس سے زیادہ کچھ نہیں، ہم پہنچا رہے ہیں وہاں پر، اب اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ محبت ہے، یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا اس بندے پر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پھلدار درخت کے نیچے پہنچائیں گا، اب وہ وہاں سے کچھ پھل کھائیں گا، اب وہ پھر اس کی نگاہیں دیکھیں گی، اس کے نگاہوں کے سامنے اب ایک جنت کا بڑا شاندار درخت ہوگا اور جنت کے دروازے پر وہ درخت ہوگا۔ ابھی تک وہ جہنم میں تھا، جہنم کی اللہ اکبر آگ کو دیکھ رہا تھا، کالی آگ کو دیکھ رہا تھا، جہنم کے اندر جن لوگوں پر عذاب نازل ہو رہا تھا ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھ رہا تھا، خود بھی عذاب میں تھا، جہنم کے عذاب جن پر نازل ہو رہا تھا ان کی چیخوں پکار کو سن رہا تھا۔ جہنم سے نکلا اور جنت کے درخت کو دیکھا، جنت کا سایہ اختیار کیا، جنت کا پانی پیا، آگے بڑھا، جنت کا پھل کھایا، اب جنت کے دروازے پر ایک درخت ہے، اس کو اب یہ دیکھ رہا ہے، کہاں سے رکنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا رب تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں وہ پھر کہیں گا مولا بس اس درخت تک پہنچا دیا، یہ جنت کا درخت ہے مولا اور بڑا شاندار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گا اے ابن آدم بس یہ آخری خواہش۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے نا محبت والا جلال ہے، یہ پیار والا جلال ہے، اللہ کرم کرنا چاہتا ہے، فضل کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر میرے بھائیوں۔ تو اللہ کہیں گا اے میرے بندے اب یہ آخری ہے، اس سے زیادہ اب کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ۔ تو کہیں گا مولا بس اتنا کرم کر دے بس۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے اس درخت تک پہنچائیں گا۔ اب تو کیا ہے، جہنم سے نکلا تھا،
درخت کے نیچے سایہ، اس کے بعد سایہ، اس کے بعد سایہ، جنت کے دروازے پر ہے، وہ رکنے والا ہے اب کہاں سے رکیں گا؟ جنت کے دروازے پر اب وہ پہنچا، اب جنتیوں کی آواز وہ سن رہا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا دروازہ، اور اس کے پار خوبصورت جنت اس کی نظر کے سامنے ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر تو چپ رہیں گا، پھر اللہ اس کو بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ اب وہ بولنا چاہیں گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گا، اے ابن آدم، وہ کون سی تیری تمنا ہے، وہ کون سی تیری خواہش ہے جو ہم پوری کر دے، اس کے بعد تو کچھ نہ کہے، اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ نہ کرے؟ کوئی ایسی بھی بات ہے، کوئی ایسی خواہش کا ذکر کر دے اب؟ تو وہ سوچیں گا، اور اللہ تعالیٰ پھر خود اس سے کہیں گا کہ اے میرے بندے، کیا تجھے زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت میں داخل کر دوں؟ اللہ اس سے کہے گا، بول، کیا تجھے زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت میں داخل کر دوں؟ اتنی ڈیمانڈیں تو کر رہا ہے، اتنی خواہشات تو کر رہا ہے، اب تو آخری خواہش کر کہ وہ میں تیری خواہش پوری کر دوں، اس کے بعد تو کوئی خواہش نہ کرے۔ پھر اللہ خود کہیں گا، کیا اتنی بڑی جنت دے دوں، زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی؟ تو پتہ ہے وہ کیا کہیں گا بندہ؟ حدیث کے جملے ہے، وہ بندہ کہیں گا، مولا تو رب العالمین ہے، پالن ہارا ہے، تو سب کو پالنے والا ہے، مولا تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اب یہاں پر رسول پاک ہنس پڑے۔ اب یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہنس پڑے، اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ لوگوں، کیا مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا، حضور کیوں ہنسے؟ کہ یہاں پر رسول اللہ ہنسے تھے، اور ہم نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ آپ کیوں ہنستے ہو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب وہ بندہ اپنے رب سے کہیں گا نا یہ کہ مولا تو رب العالمین ہو کر اپنے بندے سے مذاق کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ہنس پڑا، اللہ ہنس پڑا۔ یہ حدیث کے جملے، ورنہ میں بولنے کی ضرورت نہیں کرتا، اللہ رب العزت ہنس پڑا، تو اس وجہ سے میں محمد ہنس پڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور ہنس پڑے تھے، اس وجہ سے میں بھی ہنس پڑا۔ وہ بندہ اپنے رب سے کہے گا، مولا تو رب العالمین ہو کر، پالا نارا ہو کر مذاق کرتا ہے مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ بندے میں مذاق نہیں کرتا، میں تو تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تیرے لیے اتنی ہی بڑی جنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا اور اس بندے کو جنت بتائے گا، اللہ تعالیٰ کہ تیرے لیے جنت ہے اتنی بڑی، تو کہیں گا، مولا میرے لیے اتنی بڑی جنت، مولا یہ میرے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گا، میرے بندے تو تمنا کرتا جا، تو تمنا کرتا جا، جتنا تو جنت میں، جتنا تو دنیا میں سوچتا تھا کہ اللہ مجھے یہ عطا کرے گا، یہ عطا کرے گا، سب سوچ، تو جتنا سوچے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا، تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حور عطا کرے گا، محلات عطا کرے گا، ہر چیز عطا کرے گا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا حکم سنائے گا کہ تو جنت میں چلا جا۔ وہ تھوڑی دور جائے گا اور اس کے ذہن میں خیال آئے گا، یار حضرت آدم سے لے کر کے سارے جنتی جنت میں چلے گئے، میں تو آخری بچا، کیا میرے لیے جنت میں جگہ بچی ہوں گی؟ کیا میرے لیے جنت میں جگہ بچی ہوں گی؟ تھوڑا چلے گا اور اپنے رب سے کہے گا، مولا کیا میرے لیے جنت میں جگہ بچی ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ سے کہے گا، تو جا تو صحیح جنت میں۔ وہ تھوڑا چلے گا، پھر رکے گا، پھر کہے گا، مولا کیا میرے لیے جگہ بچی ہوں گی؟ وہ تھوڑا چلے گا، پھر کہے گا کہ مولا کیا میرے لیے جگہ بچی ہوں گی؟ رب تعالیٰ سے کہے گا، میرے بندے تو جا تو صحیح۔ اب وہ جنت میں جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کے لیے قالین بچھی ہے، اس کے لیے محلات ہے، ہر طرح کا جو ہے ڈیکوریشن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ پیمانے پہ کیا ہوا ہے۔ تو کہے گا، مولا کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ کیا یہ سب میرے لیے؟ اللہ تعالیٰ سے کہیں گا، میرے بندے 10 گنا زیادہ، زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے ہے، اور تو تمنا کرتا جا، جتنی تو تمنا کرے گا تیرا رب تجھے عطا کرے گا۔ اب تجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب تجھے خواہش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو جو سوچے گا تیرے لیے حاضر ہے۔ یہ کرم، یہ فضل، یہ عنایت ہے اللہ رب العزت کے اس بندے پر اس وقت ہوگی،
اور یہ آخری جنتی، ادنا ترین جنتی کا یہ معاملہ اس وقت ہوگا، جو اعلیٰ ترین ہوں گے ان کا تو کیا ہی معاملہ ہوگا، پھر رسول پاک علیہ السلام کے لیے تو کیا شان ہے، کیا انتظام وہاں پر ہوگا۔ اللہ اکبر، جب ایک ادنا جنتی کے لیے اتنا کچھ، تو رسول پاک کی شان تو دیکھنے لائق ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس بندے کے ساتھ مصاف فرمائے گا، اور وہ اس طریقے سے ڈیمانڈ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ڈیمانڈ کو پوری کرے گا۔ محبت کرم ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس پر عنایات اور کرم جو ہے برسائے گا۔